اللہم کل ولیک الحجۃ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعائنہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے۔ اجازت ہے جنہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے محسنین کی یہ صفحہ اللہ کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بھائی ثقلین رضا اور ان کے جتنے بھی دوست احباب، جس نے بھی دام دل میں سخن اس عزاداری میں حصہ ڈالا ہے، مولا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے صاحبان بلا وضاء صفحہ ادا میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ ہاں اتنا وعدہ رہا، اگر فکرہ میرا لوح دل پر اتر گیا تو پھر آپ کے دل سے داد ایسی نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ کوشش کروں گا کہ جتنی دیر بارگاہ سیدہ میں سجدہ ریز ہوں، میرے الفاظ کا قبلہ و محور دہلیز سیدہ سے اڑنے والی مٹی کے وہ ذرے ہوں کہ جن سے تیمم کر کے چلنے والی ہوا سے کائنات کو سانس لینے کی اجازت ملتی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ لفظ میں پہلا بھجن کہنے جا رہا ہوں، دیکھوں گا کہ پھر کس انداز سے آپ کے سامنے فضائل حسین پڑھنے ہیں۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسن کہتے ہیں۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ یہ کھلے کھلے چہرے تو میری کمزوری ہے، جس طرح چہرے کھل گئے ہیں ویسے ہاتھ بھی سارے بلند ہو جائیں تو مجلس مزید گلزار ہو جائے گی۔ امام حسین آپ کو یہ سارے ہدایت میں رکھیں۔ میں فکرہ انکل جی پھر دوہراؤں، ہو سکتا ہے میرے کہنے سے پہلے کسی کی عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے اور مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ سانگلے علم والوں بندے اعتراض کرتے ہیں ولایت علی پڑھنے والے ذاکر ممبر سے توحید نہیں پڑھتے۔ یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈالو۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بلند مرتبہ توحید ممکن ہی نہیں، وہ اللہ جسے پنج تن سجدہ کرے۔ کیا بات ہے، کیا معیار سماعت سیدہ نے آپ کو عطا کیا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ آپ کو یہ سارے ولایت میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ پتا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی، اللہ آپ کے دسترخوان میں اضافہ فرمائے۔ ایک فکرہ اور چلے آپ کی تمازت ایمانی کے لیے عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے جب بھی قرآن میں اپنے رسول سے بات کی، آفاق نام ہے، تو میں بات بھی ملک آفاق کی کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ آپ کو یہ سارے ولایت میں رکھے۔ اللہ نے جب بھی قرآن میں اپنے حبیب سے بات کی ہے تو سانگلے والوں بڑے پیارے پیارے القابات کا سہارا لیا۔ اب قیمت کرو تو پھر بات ہے، کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے مدثر۔ بزرگوں سے دعا چاہیے، ہم اثر میرا ساتھ دیں گے۔ کبھی کہتا ہے مزمل، کبھی کہتا ہے رعوف۔ اللہ آپ سلامت رکھے۔ کبھی کہتا ہے رحیم۔ اب سانگلے والوں، مجھے اس بات کی بالکل خبر نہیں کہ مجھے 4 منٹوں میں ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 45 منٹ گزر گئے۔ اب تو میں اس بولوں کہ جیسے بولنے کا حق ہے، کم از کم اتنا ضرور بولنا، سانگلہ کی مرکزی چوک تک تمہاری آواز جائے اور پتہ چلے زمانے کو حسین پڑھا کیسے جاتا ہے اور سنا کیسے جاتا ہے۔ اتنے پیارے پیارے القابات کا سہارا لے کے اللہ جس رسول سے خطاب کرتا ہے وہی محمد۔ ساری زندگی جس کے ناز اٹھانے میں گزار دے اسے وصیت کے لہجے میں حسین کہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت کرتا ہے، تہہ دل سے شکر گزار ہوگا۔ رسول نے اٹھائے ہیں حسین کے ناز۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات اتنی آسان کر کے پیش کروں گا کہ یہ بچے بھی میرا ساتھ دیں گے۔ رسول نے اٹھائے ہیں میرے عزت والے دوستوں حسین کے ناز۔ قیمت کرو تو صدر میں بدلنے جا رہا ہوں، پتہ کیسے؟ کبھی زبان چسک، ہائے ہائے، حسینی عزادار نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ کائنات کی ملکہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے، جو کالے لباس میں بیٹھے ہیں نا، تمہیں اسی کالے لباس کے تقدس کی قسم ہے، فکری اس قابل ہوں تو بولیے گا، ورنہ چپ رہیے گا تاکہ مجھے اپنی کمی کا احساس رہے۔ سیدہ کلار آپ کو ہی سارے ولایت میں رکھے، کبھی زبان چسا کے، کبھی لوریاں سنا کے، کبھی بازار مدینہ میں سواری بن کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ چلے میں یہی ایک سطر بدل دیتا ہوں۔ ایک ناز حسین کا پڑھنے جا رہا ہوں جو رسول نے اٹھایا تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو مضمون سازی پہ نگاہ رکھتے ہیں وہ بندے سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ سیدہ کلال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ جتنے کرسیوں پہ بیٹھے ہو اللہ آپ کو آیت الکرسی کے سائے تلے رکھے۔ بولیے گا ایسے جیسے یہ سامنے والے بول رہے ہیں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ عید کا روز شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم، اللہ کا رسول سواری تھا، میرا حسین سوار تھا۔ ہائے ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت کرتا۔ آپ دل سے نکلے تو پھر جی کا نا اللہ آپ کو بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ رسول سواری تھے اور حسین سوار تھے۔ بھئی ہاتھ کو یہ آج آپ مجھے اتنے پیارے ہیں کہ سارا مجمع پیارا ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ رسول سواری تھے، حسین انکل سوار۔ آپ اس عزت والے کاروان میں کچھ لفظ تبدیل کر کے بتانا چاہ رہا ہوں، کون سواری تھا اور کون سوار تھا۔ میں سواری کا تعارف بھی پڑھنے جا رہا ہوں، میں سوار کا تعارف بھی پڑھنے جا رہا ہوں۔ چونکہ سواری برآمد ہونی ہے نا تو میں بات ہی اسی زاویے میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ کون سواری تھا، کون سوار تھا؟ سطر زمین پہ گئی تو دکھ لگے گا۔ توحید کا پیمبر سواری تھا، توحید کا محافظ سوار تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ہاتھ اٹھاؤ نا، ہاتھ اٹھیں گے تو بات بنے گی نا۔ چپ کر کے بیٹھنا مرد کی شان ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت جی کا نام حسینیت زندہ باد، سارے بولو بسم اللہ۔ یزیدیت یزیدیت، نعرہ حیدری۔ اگر یہ کاروان اسی طرح متوجہ
توجہ رہا، توجہ کے خیالات دیتا رہا تو وعدہ رہا زندگی کی یادگار نوکری اس بارگاہ کی طرف دیوار میں لکھ کے جانا چاہ رہا ہوں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ توحید کا پیمبر سواری تھا، توحید کا محافظ سوار تھا۔ صدر بدنو نمازی چہرے بول پڑے، میں قبر کی دیوار تک مطمئن رہوں گا۔ توحید کا پیمبر سواری تھا، توحید کا محافظ سوار تھا۔ عبداللہ کا بیٹا سواری تھا، ابو عبداللہ سوار تھا۔ آئے آئے آئے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ توقع نہیں تھی کہ ہر بندہ پہنچے گا، لیکن اکثریت پہنچ گئی ہے۔ عبداللہ کا بیٹا سواری تھا، ابو عبداللہ۔ ہاں چلے آپ نے روکا ہے تو میں صدر پوری کر دیتا ہوں۔ روز نماز کے بعد پڑھتے نہیں ہو زیارت، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جاؤ رکھو مولوی کے سر پہ قرآن، سوائے اس کے ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اب انکل جی آپ سے دعا چاہیے، سوائے اس کے ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اے ہر اپنے خدا کے باپ میرا سلام، اے ہر اپنے خدا کے باپ میرا سلام۔ حسین ہے ابا عبداللہ، رسول ہے عبداللہ کا بیٹا۔ آپ پہنچے ہو نا، یہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ چلو 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 چلو، ابھی بھی بات کھولنے کی ضرورت ہے تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن رسول کے بارے میں تعارف کروا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تسبیح کے لائق ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو۔ رسول ہے اللہ کا عبد۔ اور علی کے لیے سورہ کہف ارشاد فرما رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ہوا الا عبد، علی میرا عبد ہے۔ علی بھی اللہ کا عبد، رسول بھی اللہ کا عبد۔ سکلین بھائی اب یہ مجمع چپ کر گیا تو دکھ لگے گا۔ دو آیتوں کی تفسیر میں نے فکرہ تیرے حوالے کرنا ہے۔ باپ بھی عبد ہے، نانا بھی عبد ہے۔ حسین کتنا عظیم ہے، ابا عبداللہ ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین آپ کو سلام۔ اب تو آپ بزرگوں سے چاہیے، کائنات کی ملکہ تمہیں یہ سارے ولایت میں رکھے۔ آپ کو پتا جب فضائی کے دروازے کھل جاتے ہیں پھر میں ڈرتا ڈرتا کسی کے اپنے سے بھی نہیں ہوں۔ کھاتا بھی علی کا ہو، گاتا بھی علی کا ہو۔ کوئی بولے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا، کوئی بلائے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا۔ اللہ کا زبان اب وہ بولے جس زبان کو خاک شفا کا ذائقہ عطا ہوا ہے۔ نہ کسی غیر کی بات چاہیے، نہ کسی غیر کی توجہ چاہیے۔ حسین ہے ابا عبداللہ، رسول ہے اب، بسم اللہ، حسین ہے ابا عبداللہ، رسول ہے اللہ کا عبد۔ ساگلے والا یہی تو وجہ تھی، عبد سجدے میں تھا ابا عبداللہ کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلام۔ توحید کا پیمبر سواری کا، بات بھولی تو نہیں، توحید کا پیمبر سواری کا پیمبر، توحید کا محافظ سوار، عبداللہ کا بیٹا سواری تھا، ابو عبداللہ سوار تھا۔ شاعری میرا جنون ہے، خطابت میرا ورثہ ہے۔ چاہوں تو شعروں سے سہارا لے لوں گا، چاہوں تو خطابت میں بات مکمل کر دوں گا۔ یہ دینے والے کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو ہی سارے ولایت میں رکھے۔ توحید کا پیمبر سواری، توحید کا محافظ سوار، عبداللہ کا بیٹا سواری، ابو عبداللہ سوار۔ جملہ بدل دوں، توحید کا بدن سواری، توحید کا چہرہ سوار۔ اب بھی بات نہیں پہنچی، توحید کا جمال سواری، توحید کا کمال سوار۔ اب بولنا، توحید سے لینے والا سواری تھا، توحید کو دینے والا سوار۔ آئے آئے، امام حسین آپ کو سلامت ہے، تہہ دل سے شکر گزار۔ اور آئے کہ شروع دیا کام آل محمد بلند کر صلوات۔ اللہ تیری زندگی سلامت رکھے، ماتم شفیع کرو، ہم ہیں بچانے والے۔ توحید کا پیمبر سواری، توحید کا محافظ سوار، عبداللہ کا بیٹا سواری، ابو عبداللہ سوار، توحید سے لینے والا سواری، توحید کو دینے والا سوار۔ کچھ چہروں پہ سوالیہ نشان لگے، میں بات واضح کر دوں۔ مولوی کہتا ہے بیٹے اللہ سے مانگو، جاگی 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 جاگی، بیٹے اللہ سے مانگو،
کائنات کو بیٹے اللہ دیتا ہے. سگلین بھائی 5 بندے بولے نا اس عزت والے کارمان میں مطمئن ہو جاؤں گا. بیٹے اللہ سے مانگو, بیٹے کائنات کو اللہ دیتا ہے. یہ ذکر شبیر پہ ہاتھ ہے, ممبر شبیر کے تقدس کی قسم ہے, 14 کی کچہری ہے, جھوٹ بولوں شیطان سے کم نہیں کہنا چاہوں گا. میرا بھی ایمان ہے جو بیٹے دے اسے اللہ ہی کہتے ہیں. سطر تھی جس کی امانت تھی پہنچ گئی ہے. ہر بندہ ضروری تو نہیں نا ہر سطر کی گہرائی تک پہنچے. جو بیٹے دے اسے اللہ ہی کہتے ہیں. لیکن مولوی صاحب اگلا جملہ سنتے جا, جو کائنات کو بیٹے دے اسے اللہ کہتے ہیں, جو 10 محرم 61 ہجری اللہ کو اکبر قاسم آن محمد جیسے بیٹے دے اسے حسین کہتے ہیں. امام حسین کو میں سلامت. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو کائنات کو بیٹے تھے اسے اللہ کہتے ہیں, جو اللہ کو اکبر قاسم آن محمد جیسے بیٹے تھے. آپ کی معرفت کو سلام ہے, لیکن ذرا ظرف عقیدت کو روکیے گا. فضائل میں رو پڑنا مومن کی میرا آ گیا, لیکن ذرا روکیے گا, مجھے سفر کرنا ہے. اللہ ان مقدس ہاتھوں کو حسین کے بیٹے ایک تسلسل ہے, تصویر ٹوٹ جاتی ہے. نیاز نہیں ہے تو رکھ دیں بس آپ ممبر پہ. اللہ آپ کو حصار ولایت کرے. توحید کا پیغمبر سوال, توحید کا محافظ سوال, عبداللہ کا بیٹا سوال, ابو عبداللہ سوال, توحید سے لینے والا سوال, توحید کو دینے والا سوال. ادھر بھی صحابیوں کی کتاب تھی, ادھر بھی صحابیوں کی کتاب تھی. بندے کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. آج تمہیں میں صحابی کا پروٹوکول بتاؤں, صحابی کا اسٹیٹس بتاؤں, صحابی ہوتا کون ہے, صحابی کا طرز عمل بتاؤں. پھر آج فیصلہ ہوگا نا صحابی کی عزت تو زیادہ کرتا ہے کہ میں زیادہ کرتا ہوں. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. عید کا روز شہر مدینہ, ادھر بھی صحابیوں کی کتاب. سگلین بھائی ادھر بھی صحابیوں کی کتاب. سانگلے والوں مجھے دکھ نہ ہو کہ میں مٹھی بھر کے جواہرات ریت پر بکھیر کے چلا گیا. ادھر بھی صحابہ کی کتاب, ادھر بھی صحابہ کی کتاب. انکل جی درمیان میں رسول سواری, حسین سوار. 70 دفعہ رسول مسجد گئے. آئے 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 کتنے پیارے لگے ہیں وہ ہاتھ جو عباس کی سلامی میں اٹھ گئے ہیں. 70 دفعہ رسول مسجد گئے, 70 دفعہ رسول بازار گئے. کبھی مسجد کبھی بازار, کبھی مسجد کبھی بازار, کبھی مسجد کبھی بازار. ادھر بھی صحابہ کی کتاب, ادھر بھی صحابہ کی کتاب. اب میں دیکھوں گا کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. آؤ میرے شیعہ سنی دوستوں کو میں صحابہ کا طرز عمل بتاؤں. کوئی حسین کی سواری کو سلام کرتا تھا. آئے 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 ہاتھ سے ہمیں میرا جانا, ہاتھ اٹھائیے گا, ہاتھ اٹھائیے گا. یہ ہاتھ نہیں ہے, کاسا ہے, کسور ہے. علی کی بارگاہ میں اٹھے گا تو شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا کرے گا. برآمدے میں بیٹھے ہو, اللہ کا چہرہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. ادھر بھی صحابی, ادھر بھی صحابی. کوئی حسین کی سواری کو سلام کرتا تھا. فکر کہوں, کوئی حسین کی سواری پہ درود پڑھتا تھا. ہاں کہاں سے لاؤں وہ بندے جو اس جملے کی قیمت دے سکے مجھے. کوئی حسین کی سواری کو سلام کرتا تھا, کوئی حسین کی سواری پہ درود پڑھتا تھا, کوئی حسین کی سواری کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا تھا. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا حسین کی ماں کو اچھا لگتا ہے. کہیں سلمان ابو ذر مقداد جیسے بھی تھے جو حسین کی سواری کو سجدہ کرتے تھے. اللہ اللہ اکبر. امام حسین کو میں سلامت رکھے. جو ہلکے کے بات میں ان کے حصے کی باتیں آ رہی ہیں. سیدہ اگلا تمہیں حصار ولایت کرے. دور سے ایک بندے کی نگاہ پڑی, دور سے ایک بندے کی نگاہ پڑی. تہذیب ہے نا, ممبر ہے نا, بندہ کہنا پڑتا ہے اس کو. کیا کریں, مجبوری ہے, قبلہ کہنا پڑتا ہے. تہذیب ہے نا, محمد سے روشناس بھی تو کروانا ہے, کہنا پڑتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے جو علی کا بغض رکھے اللہ اسے بندگی کے حساب سے نکال دیتا ہے. امام حسین کو سلامت کرے. دور سے بندے کی نگاہ پڑی. یا رسول اللہ نعم المرکب. شیعہ کتابیں کو تو ڈھیر لگا دو, سنی کتابوں کے حوالے کا میں ضامن. یا رسول اللہ نعم المرکب, کتنی خوبصورت سواری ہے. رسول اللہ واسطے کے کہتے ہیں تمہیں سواری نظر آتی ہے, سوار نظر نہیں آتی. امام حسین کو میں سلامت رکھے. سواری نظر آتی ہے, مضمون کی ساتھ دیکھیے. سواری برآمد ہوگی تو بات ہی سواری کی ہو رہی ہے. تمہیں سواری نظر آتی ہے,
سوار نظر نہیں آتا؟ اچھا منظر سے ہمیں رکھے گا. او دور کھڑا ہے بندہ, ادھر کھڑے ہیں رسول, کندھے پہ حسین. رسول آواز دے کے کہتے ہیں اچھا یہ بتا تو مجھے کیا مانتا ہے؟ جو ہاتھ اٹھے نا میں شکر گزار ہوں. بندے کہتے ہیں وہ بھی صحابی تھا, لیکن رسول پوچھے تو مجھے کیا مانتا ہے؟ جب کہا تو مجھے کیا مانتا ہے تو دور کھڑے ہو کے آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو یاسین مانتا ہوں. فکرہ بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا, ورنہ کوئی دار نہیں ہے. یا رسول اللہ میں آپ کو یاسین مانتا ہوں, میں آپ کو طٰہٰ مانتا ہوں, میں آپ کو مدثر مانتا ہوں, میں آپ کو مزمل مانتا ہوں, میں آپ کو رؤوف مانتا ہوں, میں آپ کو رحیم مانتا ہوں, میں اللہ کی وحی کے بغیر نہ بولنے والا اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں. رسول فرماتے ہیں اچھا تو مجھے اتنا سارا مانتا ہے, جتنے کھڑے ہو جتنے بیٹھے ہو ہاتھ نیچے رہ گئے تو سمجھو گا عقیدہ ساتھ نہیں دے رہا, یہ مجلس میں آگے بھی نہیں آئے. تیسری وجہ یہ میرے ساتھ نہ بول, اچھا تو مجھے اتنا سارا مانتا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں آپ کو اتنا سارا مانتا ہوں. رسول آواز سے کیا کہتے ہیں اگر اتنا مانتے ہو پھر مجھے دیکھو اور بتاؤ میرے کندھے پہ کون بیٹھا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک ہاتھ بھی تو نہیں ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا ہو. مجھے دیکھ اور بتا میرے کندھے پہ کون بیٹھا ہے. دیکھ دیکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ حسین ابن علی بیٹھا ہے. حسین کا نام اس کے لبوں پہ آنا تھا, مچل گئی میرے سرکار کی طبیعت. رسول آواز سے کہتے ہیں یاد رکھ اگر حسین ہے نا پھر میرا پیغام یاد رکھنا, میرا ہے وہ عدو جسے اس سے دار ہے. سگلین بھائی آپ تو مجھے ان سے دار لے کے دے, ورنہ وہ مجموع دکھا جہاں یہ صدر پڑھو اور میرا اندر کا دل مطمئن ہو جائے. رسول آواز سے کہتے ہیں میرا ہے وہ عدو جسے اس سے دار ہے. علم کی عزت کی قسمت پنڈی سے لے کے کراچی تک مجمع دھمال کے اندر دیکھیں آپ تیری قوت فرما تو صدر بتائے گی نا. رسول فرماتے ہیں میرا ہے وہ عدو جسے اس سے دار ہے, اس سے اگر ہے پیار تو مجھ سے بھی پیار ہے. رسول فرماتے ہیں میرا مقام دیکھ کے اتنا تو خیال کر, اتنا ہے وہ بلند جو مجھ پر سوار. کیا بات ہے. موضوع حسین ہے لیکن عباس بھی تو حسین ہی ہے نا. ہاں جو کلنا محمد کا حصار میں بیٹھے ہو اور بندے کے لیے 4 مصرع تحفے میں پڑھنے جا رہا ہوں. یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر. تو نے کہا ہے نا غازی کا علم دیکھ کے سجدہ تو کریں گے, اس فقیر کے حقیر کشکول میں اتنی ہوئی خیرات بھی سن لے. میں کہہ رہا ہوں یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر. اسرار ولایت کی گرا کھول رہا ہے. اس بات پھریرے پہ یہ پنجہ ہے علامت, توحید کے پردے سے علی بول. اللہ امام حسین تمہیں سلامت رکھے, توحید کے پردے سے علی بول رہا. کوئی اتنا کریم ہے حسین. جان بیدی پتر بیدی جلدی کریے, اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس, بٹھا دو یاد. اتنا کریم ہے حسین, دشمن بھی دروازے پہ آیا, حسین نے خالی نہیں لوٹا. حسین وہ عظیم کریم ہے
جو دروازے پہ آئے ہوئے سوالی کا مذہب نہیں پوچھتا. صدر بولنے والی تھی. صدر بولنے, یہ جو باہر سیکورٹی اہلکار میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں, امام سے کوئی بندہ ہاتھ بلند کر کے بتائے انہوں نے آپ کی جیبوں کی تلاشی تو لی ہوگی. کسی نے پوچھا آنے والا سنی ہے, شیعہ ہے, دیوبندی ہے, چکڑالوی ہے, عیسائی ہے, سکھ ہے, کون ہے؟ جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں, عقیدے کی تلاشی نہیں لیتے. صدر تھی جو سب سے گزر گئی ہے. ہاں ہاں, امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے, کیونکہ حسین انکل جی اس عظیم ہستی کا نام ہے جسے ماننے کے لیے صرف انسان ہونا ضروری ہے, مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اور اتنا قریب دشمن بھی دروازے پہ آیا. ابھی فضائل میں حسین سے سوال کرتے ہیں, بطول کے لال نے خالی نہیں لوٹایا. اب تم فیصلہ کرو گے سامنے والوں, کتنا بڑا کمینہ دشمن تھا حسین. دروازے فضائل پڑا ہوا, دروازے پہ آیا حسین, بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. انداز بے نیازی سے میرے مولا مسکرا کے فرماتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن میرے گھر اترا ہے, بیعت بھی میں کروں. سارے مجمع کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے تھے صدر کے, لیکن میں مایوس ہوا ہوں, یہ صدر آپ تک پہنچنی چاہیے تھی. حسین فرماتے قرآن میرے گھر, بیعت بھی میں کروں. نانا میرا رسول ہے, اور تسی آپ پیچھے رہ جاتے ہو کہ میں کی کروں. جتنی جلدی رابطہ رکھو گے اتنی باتیں زیادہ سنا کے جاؤں گا. حسین فرماتے قرآن میرے گھر اترا ہے, بیعت بھی میں کروں. نانا میرا رسول ہے, بیعت بھی میں کروں. علی میرا بابا ہے, بیعت بھی میں کروں. حسن میرا بھائی ہے, بیعت بھی میں کروں. حسین فرماتے شرم نہیں آتی؟ سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے. ہائے ہائے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے. اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. بیعت بھی میں کروں. پھولوں کی خوشبو میرا نام لیتی ہے, بیعت بھی میں کروں. پانی کی روانی کی جوانی کی کہانی میرا قصیدہ سناتی ہے, بیعت بھی میں کروں. فرشتے میری غلامی کرتے ہیں, بیعت بھی میں کروں. اللہ کے زبان اور فوقوں میں جس کا ورنہ سیدہ کو اچھا لگتا ہے. حسین فرماتے شرم نہیں آتی؟ ماں میری اللہ کا پردہ ہے, بیعت بھی میں کروں. بیعت بھی میں کروں. حسین فرماتے بیعت مانگنے سے پہلے جو اردو ادب سے واقفیت رکھتے ہیں, شاعرانہ ذوق رکھتے ہیں, ان کے لیے بات کہتا ہوں. ایک صنف استعمال ہوتی ہے تکرار لفظی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. الفاظ کا ٹکراؤ, الفاظ کو ٹکرا کے اپنی بات کو واضح کرتے ہیں, یہ ہے تکرار لفظی. تکرار لفظی کی ایک حقیقت آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں. حسین فرماتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوتی ہے. جو ہاتھ بلند والا لگ رہے کسی دروازے میں محتاج ہوا. سکلین بھائی یہ آپ کا کاروان اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے گا تو ستروں کی قیمت نہیں ہے. جو لوگوں کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا, استداد اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بتاؤ, سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے. میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہا ہوں. حسین فرماتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوتی, میرا مقام دیکھا ہوتا. تکرار لفظی پڑھنے جا رہا ہوں. اپنی اوقات دیکھی ہوتی, میرا مقام دیکھا ہوتا, اپنی پستی دیکھی ہوتی, میری بلندی دیکھی ہوتی, اپنی ذلت دیکھی ہوتی, میری عزت دیکھی ہوتی. حسین فرماتے بھول گیا ہے تو میں بتاؤں تو کون ہے میں کون ہوں. حسین آوازے کے کہتے ہیں وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے. آئے آئے مصر اللہ دل پر اترے تو پھر بولیے گا. حسین فرماتے ہیں وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے. بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا مور چوکتا کے زمین پہ قرار لے گیا, یا تو بولے گا یا بی بی نے خیراتی ادا نہیں کی ہے. حسین فرماتے ہیں وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے, ذرا تبدیل وہ اپنی کبھی حیات نہیں کرتا. حسین فرماتے ہیں طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں جاہل, خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں. اللہ اللہ سارے بولو خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں کرتا. اچھا اسی سے مختصر 4 مصرع اور پڑھوں بھائی راضی رہیے. امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے. کمینہ کہتا ہے حسین آخر
تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حسین آواز ہے کہ کہتے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. لے پترا تو روائیاں پڑھیاں جو ہن ایک تحفہ اپنے بڑے بھرا دے کولوں قبول کری تے جتھاں یاد آئے تے اپنے ویر دے حق وچ دعا تو ضرور کرنی ہے. تیری زبان تے مولا نے تاثیر رکھی ہے تے مہر لگ گئی ہے تینوں. امام حسین تینوں واسطہ رکھی تے جوانیاں مانے تے ماں پیو نوں نصیب ہوے تے ساری دعاواں دعا کی صورت وچ میرے تک پہنچا ضرور دیویں. حسین فرماتے ہیں مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. کمینہ کہتا ہے حسین میرے پاس تاج تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ میرے پاس تخت تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ میرے پاس لشکر تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ میرے پاس سلطنت تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ میرے پاس فوجیں تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ میرے پاس اشرفیاں تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ میرے پاس خزانے تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ بطول کا لال انداز بے نیازی سے مسکرا کے فرماتا ہے اتنا کچھ رکھتا ہے شرم پھر نہیں آتی مانگ پھر حسین سے رہا. ہائے 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 جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی کمینے کا محتاج نہ. امام حسین علیہ السلام اتنا کچھ رکھتا ہے, فوج رکھتا ہے, تخت رکھتا ہے, تاج رکھتا ہے, سندھی رکھتا ہے, خزانے رکھتا ہے, لشکر رکھتا ہے, اتنا کچھ رکھتا ہے, مانگ پھر حسین سے رہا ہے. حسین آواز سے کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں میں تمہاری بیعت ہرگز نہیں کروں گا. کیوں؟ حسین آواز سے کہتے ہیں قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو, قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو. اب جو باتوں دے چکا ہے وہ بہت نیچے کی بات ہے, جہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ بہت آگے کی سرحد ہے. سامنے والوں حسین آواز سے کہتے ہیں قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو, رحمان کے ہر لفظ کے دفتر کو لکھا ہو. حسین آواز سے کہتے ہیں وہ ہاتھ بھلا تیری کرے کس طرح بیعت جس ہاتھ نے نبیوں کے مقدر کو لکھا. راضی ہو بڑا قریب ہے کربلا. اللہ نے جتنی عزت دی ہے نا حسین کو امت نے اتنے مصائب دیے. کوئی اتنا قریب ہے خود حسین کا فرمان ہے جتنا ممکن ہو سکے مجھ غریب پہ رویا کرو. جتنے بزرگ ہیں آنکھیں چھلک پڑی ہیں, میں دیکھ رہا تھا فضائل میں آنکھیں بےتاب تھی. کربلا کے غریب کا بھائی جان اپنا فرمان ہے جتنا ممکن ہو سکے مجھ پہ رویا کرو. کیوں؟ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. مرحبا. کبھی اکبر کی لاش پہ مارا گیا, کبھی غازی کے بازو اٹھاتے مارا گیا, کبھی حسن کے یتیم کو چنتے مارا گیا. عظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم. اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے. کیا خوبصورت بیوی نے تمہیں گریے کا سلیقہ عطا کیا ہے. تمہیں روتا ہوا دیکھ کے زمانے کا دل کانپ جاتا ہے. سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رو. زمانے والوں تمہیں کیا پتا ان بیٹیوں کی عزت کیا ہے, ان بہنوں کی عزت کیا ہے. سننا چاہتے ہو تو پھر سنو. یہ میری وہ عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو اپنے سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی, لیکن جہاں غریب کا جنازہ اٹھنا ہو نا دیکھ لو انہیں نہ اپنے گھروں کی پرواہ نہ اپنے بچوں کی پرواہ. بازار میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہیں, چوک میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہیں, رو رو کے تمہیں بتانا یہی چاہتی ہیں ایسے کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جیسے علی کی بیٹیاں ہو جائیں گے. شیمر سے کم نہیں وہ حرام زادہ جو ان کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے. اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے. ہائے ہائے کوئی اتنا زخمی ہے نا تاریخ جس کے زخموں کی تعداد بتا ہی نہیں سکتی. میں مقتل پڑھنے کا عادی ہوں. مقتل کی ایک روایت میرے سامنے آ گئی ہے. جب سجاد رہا ہو کے مدینے پہنچے تھے نا
ابن منظر مدائنی نے سجاد کے قدموں پہ رخسار رکھا. ابن منظر کی آواز آئی مولا بتا تو صحیح تیرا بابا کتنا زخمی تھا کربلا میں. دل نرم ہو جائے تو رونا ہے تو پیدا ہی غریبوں کے رونے کے لیے ہوا ہے. ابن منظر مدائنی نے سوال کیا سجاد آواز سے کہ کہتے ہیں کیا بتاؤں حرام زادوں نے میرے بابا کو تیروں سے مارا. وہ بندہ مجلس میں شیعہ کم از کم ہو کے نہیں آیا جس کی اس جملے پہ ہائے نہ نکلے. سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کو حرام زادوں نے تیروں سے مارا, تلواروں سے مارا, خنجروں سے مارا, بھالوں سے مارا. رونے والے فکرہ سجاد نے ایسے کہا ابن منظر زمین پہ ٹکرے مارنے لگا. سید سجاد رو کے کہتے ہیں کیا بتاؤں حرام زادوں نے میرے بابا کو لکڑی کی لاٹھیوں سے مارا. ابن منظر مدائنی منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے مولا ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, میدان جنگ میں تیر ہوتے ہیں, تلواریں ہوتی ہیں, بھالے ہوتے ہیں, خنجر ہوتے ہیں, نیزے ہوتے ہیں, مولا میدان جنگ میں لکڑی کی لاٹھی کا کیا کام ہے؟ اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. سجاد پہلے بیٹھ کے رو رہے تھے پھر کھڑے ہو کے میرے امام نے ماتم کیا. سجاد آواز سے کہتے ہیں کیا بتاؤں 300 بے غیرت جمعہ پڑھانے آئے ہوئے تھے, ہر ظالم کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی کی لاٹھی تھی. انہوں نے دشمن سمجھ کے حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا. حرام زادوں نے کربلا کے غریب پہ لاٹھیوں سے ضربے مارنا شروع کی اور رونے والا یہ تو دشمن سمجھ کے مارتے رہے. کوئی کالے برقعے والی بیوی تھی جو رو رو کے کہتی تھی کوئی چھڑوائے میرے بچے کو. مرحبا مرحبا مرحبا. شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا. پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے. سن مجھ سے لو فرصت شام کے قیدی کو دینا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور سیدو غیر سیدو 72 شہداء ہیں نا کربلا کے. سکلین بھائی اس جملے پہ ہڑپا سائیوال میں 20 سفر کو میرے حصے کی مجلس ختم ہوگی. اس سے آگے اداروں نے پڑھنے نہیں دیا. مجبوراً مجھے جنازہ اندر منگوانا پڑا. اللہ کرے میں اب ویسے پڑھ سکوں جیسے بی بی چاہتی ہے, تمہیں بھی ویسے ماتم کی خیرات عطا ہو جائے. اور سیدو غیر سیدو 72 شہداء ہیں نا کربلا کے. 70 شہداء کی مجلس پڑھے تو مجلس میں تابوت آتا. علی اکبر کی شہادت پڑھے تو علی اکبر کا تابوت آئے گا. قاسم کی شہادت پڑھے تو جناب قاسم کا تابوت آئے گا. علی اصغر کی شہادت پڑھے تو مجلس میں جھولا برآمد ہوتا ہے وہ بھی تابوت, کیونکہ سرکار انیس نے نقشہ کھینچا تھا یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا, جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. آتے تابوت ہیں سب کے, لیکن رونے والوں 2 کربلا کے شہید ایسے ہیں جن کے تابوت نہیں آتے. پتہ کون کون سے؟ ایک عباس ہے, ایک کربلا کا غریب ہے. رونے والوں ایک کا علم برآمد ہوتا ہے, ایک کا زلزلہ آتا ہے. اب مجھ سے سوال کرو ان 2 شہداء کے تابوت کیوں نہیں آتے؟ مر جاؤ یہ جملے نہ پڑھ سکو. رونے والا تابوت ان کے آتے ہیں جن کا کربلا میں جنازہ اٹھایا گیا. یہ وہ غریب ہیں جن کے بسم اللہ بسم اللہ سر پہ ماتم کرنے والے ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے. حوصلہ کریے میرا لال انشاءاللہ ماں پیوں میں نصیب ہوئے. اللہ کرے محرم صفحہ کے بعد تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھیں. یار تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھیں. قسمت علی اکبر کی بہن کی جو قدموں کے نشان پہ رو رو کے کہتی رہی اکبر تیرا 7ویں کا وعدہ تھا. مرحبا مجلس میں کربلا بن گئی ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور سیدو غیر سیدو 2 کے ایک عالم آتا ہے ایک کا زلزلہ آتا ہے. کیوں نہیں آتے؟ دونوں کے جنازے اٹھائے نہیں گئے. چلو میرا سوال ہے علماء سے, حسین کا جنازہ تو اس لیے نہیں اٹھا کہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. عباس کا جنازہ کیوں نہیں اٹھا؟ چلو پہلے میں خود ماتم کروں گا, ذاکر بعد میں ہوں, ماتمی پہلے ہوں. حسین کی ماں میں خلیل کا پرسا ماتم قبول کرنا اور رکھو میرے ساتھ میں قرآن. غازی کا جنازہ اس لیے نہیں اٹھا, اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہ گیا. جہاں سے حسین ہاتھ لگاتے تھے غازی کا گوشت علیحدہ ہو جاتا تھا. تو اتنا مارا ہے حرام زادوں نے جب حسین عباس کے قریب پہنچے ہیں نا اور رونے والا حرامی تلوار مارتے تھے
اللہ तेरा मातम कबूल फरमाए। मैं खड़ा हूं, मैं पढ़ूंगा गरीब के मसाइल, अगली मजलिस जाने हुसैन की मां जाने, लेकिन मैं आज पढ़ूंगा। इतना प्यारा माहौल बन गया ना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा मैं छोड़ के चला जाऊं। अच्छा बोलते जब सामने से आएगा ना, मैं जब इशारा करूंगा फिर आएगा। अभी ना जल्दी ना करना, मुझे मसाइल पढ़ने देना। और सैयदो खैर सैयदो, अब जुमला सुनोगे। जख्मी हालत में ना आ खड़ा ततहीर के खैमे, अंकल जी नाम और जब मैं इशारा करूंगा फिर घोड़ा आएगा और रोने वाला ततहीर के खैमे के सामने आ खड़ा हुसैन। हालत सुनोगे। दाएं की जुल्फे बाएं, हाय तो करते हो ना, बाएं की जुल्फे दाएं, गिरिया बुलंद करोगे। दाढ़ी पे अली अकबर का खून था, सीने पे अली असगर का खून था, कंधों पे कासिम के टुकड़ों में लहू था। और रोने वालों दोनों जख्मी हाथ पेशानी पे रख के करबला का गरीब आवाज से कहता है ततहीर के पर्देदारों मेरा आखिरी सलाम। बंदा आया ही नहीं है मजलिस में जो शिया था मातम न कर सका। और सैयदों खैर सैयदों, रोने वाला अंदर से हिस्से के बहन की आवाज आई, हुसैन आखिरी सलाम करने आए हो, बहन को मिलने नहीं आओगे। ये जुमला मैं इन इज्जत वाली बेटियों के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे बेटे, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी माँ, जुड़े हुए हाथ देखना, बेटा समझो, भाई समझो, मुसाफिर समझो, साकिर समझो, जो समझो तुम्हारी मर्जी, लेकिन क्रिया ऐसे करना जैसे हुसैन की माँ चाहती है। और सैयदों कैसे अंदर से हिस्से के बहन की आवाज आई, हुसैन आखिरी सलाम करने आए हो, बहन से मिलने नहीं आओगे। रोने वाला जब ये कहा ना, हुसैन की आवाज ही आया तो तुझे मिलने था, लेकिन मेरी मजबूरी बड़ी बढ़ गई है। अली की बेटी रोते कहते हुसैन कौन सी मजबूरी, ये जुड़े हुए हाथ देखना, मातमी का जिगर बड़ा नाजुक होता है, मैं दुखाना नहीं चाहता। और रोने वाले करबला के गरीब की आवाज ही आया तुझे मिलने था, मजबूरी बड़ी बढ़ गई। आवाज ही कौन सी मजबूरी, आवाज ही 4 कदम तेरे खैमे से दूर था, एक हरामी ने तीर मारा है, मेरी पेशानी में लगा है। मैं सोचता हूं अंदर आऊंगा मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, और कोई मरे न मरे, मेरी 4 साल की बेटी मर। बिस्मिल्लाह, मातम करो, मातम करने का दिन है। ये 24 सफर आइंदा साल के बाद नसीब होनी है। मरहबा मरहबा, शर्मा के वो भाई जिसका नुकसान कोई नहीं हुआ। अल्लाह तेरा ऐसे ही तो हक बनता था ना, ऐसे ही तो हक बनता था करबला के गरीब के मातम करने का। और रोने वाले हुसैन जो अंदर आए हैं ना, रोने वाले जब कहा ना मेरी बेटी मर जाएगी, और रख मेरे साथ कुरान मक्तल की जितनी किताबें का नौकर दिखाने के लिए तैयार है। जैसे जो रोने वाले फुफी के दामन के साथ खड़ी थी ना, सकलैन भाई अम्मा का दामन हिला के कहती अम्मा तू हट, अब मैं बुलाती हूँ। और कोई तो औलाद वाले बैठे होंगे ना, खेमे के दरवाजे के सामने आके कहती अंदर आओ मेरा 3 दिन का प्यासा बाबा, अंदर आओ मेरा उम्मत का मेहमान बाबा, अंदर आओ मेरा करबला का गरीब बाबा। और बाबा अकबर की बर्छी तूने खींची है, तेरी पेशानी का तीर में बिस्मिल्लाह। मरहबा मरहबा, कोई हौसले की तलकीन नहीं है। किस बात का हौसला दूं तुम्हें? हुसैन का जनाजा आने वाला है, तुम्हें हौसला दूं? जिसकी लाश 3 दिन तक रेत में पड़ी हुई है, उसके जनाजे पे हौसला दूं? जैसे दिल के मातम करना है, मुजरिम है वो बंदा जो आज जहन्नम की मजलिस में गरीब की सवारी के इंतजार में मातम नहीं कर रहा। अल्लाह ने बिस्मिल्लाह, अरे हाय। अच्छा मेरे भाई का जुमला शायद तुमने सुना नहीं है, कहते हैं हरामजादा ने मेरे मौला को रेत के कफन पहनाया है। और भैया रेत का कफन होता तो मातम ना करते। और आने वाला जब अली की बेटी हुसैन की लाश में आई है ना, कुछ पत्थर इधर से हटाने पड़े, कुछ पत्थर इधर से हटाने पड़े, कटे हुए गले पे बोसा दे के कहती है क्या तू वही हुसैन है? मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह तेरा मातम करते हो, मातम करते हो, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और रोने वाला हुसैन जो अंदर आए हैं, अली की बेटी ने चादर जमीन पे बिछाई है। सकलैन भाई हुसैन चादर पे बैठे, अली की बेटी सामने नहीं बैठी। ये जुमला फिर मैं पर्देदारों के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। हुसैन ने चादर पे बैठे, अली की बेटी सामने नहीं बैठी। सांगले वालों तवाफ करना शुरू किया हुसैन का।
कोई तो बहनों के भाई बैठे होंगे, इन बहनों से पूछना भाइयों की कीमत क्या है। और रोने वालों, हुसैन का तवाफ करना शुरू किया। जब 7वां चक्कर मुकम्मल हुआ ना, करबला का गरीब आवाज है कि कहता सैयदा क्या तलाश कर रही हो? अली की बेटी रो के कहती तेरे बदन पे कोई बोझ की जगह दे। हुसैन बहन को कोई बोझ की जगह नहीं मिल रही जहां बहन तुझे बोझा दे सके। और रोने वाले, ये कहना सैयदा हुसैन के सामने बैठे। अली की बेटी ने अचानक एक जुमला कहा, हुसैन जरा गर्दन से कपड़ा तो हटा, पत्थर दिल का कलेजा है तो काबू कर, मेरी मुसल्ले पे मांगे खैरात है। और रोने वाला हुसैन ने गर्दन से कपड़ा हटाया। अली की बेटी ने 7 बोसे यहाँ से दिए, 7 बोसे यहाँ से दिए। शबीर की आवाज ही सैयदा क्या कर रही हो? बीबी की आवाज ही हुसैन मुझे अम्मा की वसीयत थी, जब हुसैन आखिरी सलाम करने आएगा मेरी तरफ से करीब की गर्दन के बोझ लेना। और रोने वाला अम्मा की वसीयत का नाम आया, पत्थर का कलेजा है तो काबू कर। और रोने वाला करीब की आवाज ही सैयदा फिर तू भी कलाइयों से कपड़ा हटा। रोने वाला 7 बोसे इस कलाई पे, 7 बोसे इस कलाई पे। आवाज ही तुझे अम्मा की वसीयत थी, मुझे बाबा का हुक्म था। तेरे सजदे के बाद मेरी बेटी ने रस्सियां पहन के कभी कूफा, कभी अस्कलान, कभी बिस्मिल्लाह। मरहबा मरहबा, मातम करते हो? बस मैं ज्यादा तेरी मोहब्बत को नहीं आजमाना चाहता। 2 के 2 जुमले सुन, मातम तो बड़ा कर बैठा। 12 हमले किए हैं करबला के गरीब ने, 12 हमले। कितने? 12। 4 हमले भाईजान बड़े शदीद थे, इतने चाचा जी शदीद थे। आप जनाजा तैयार कीजिएगा, करीब ले आइएगा, बस इन्हीं फिक्रों में मैं बरामदी की करवाऊंगा। लेकिन जब मैं इशारा करूंगा फिर जनाजा लाइएगा। 4 हमले हुसैन ने बड़े शदीद किए। पता कैसे? फौजें भागती थी और भागती फौजें टकराती थी कूफा की दीवारों से। बंदा कौन सा जो शिया था मातम न कर सका। हुसैन भागती फौजों से खिताब करके कहते थे अब लड़ो, तुमने मेरा अकबर नहीं मारा, मरहबा मरहबा मरहबा, अब लड़ो, तुमने मेरा फांसी नहीं मारा, अब लड़ो, तुमने मेरे 6 महीने का लाल नहीं मारा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और रोने वालों, आखिरी हमले से हुसैन वापस आ रहा था, जब शबीर ने महसूस किया, सांस ले लो मेरी बहनों बेटियों, आप भी सांस ले लो, अगले जुमले नहीं, मैं मौत पढ़ने जा रहा हूं। अल्लाह करे तुम्हारे मरने से पहले मेरी लाश भर जाए। मैंने हुसैन की शहादत पढ़ के जिंदगी मांग के क्या करना है। और सैयदो खैर सैयदो, हौसला, सांस ले लो। और रोने वाला, आखिरी हमले से हुसैन वापस आ रहा था, या शबीर ने महसूस किया पोस्ट पे एक जख्मी मस्तूर का हाथ आ गया। मरहबा 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 मरहबा, ये चुने हुए हाथ देखिएगा। बंदे पढ़ने वाले पढ़ देते हैं। हुसैन ने पूछा कौन? ना मेरा अकीदा ये कहने की इजाजत नहीं देता। भाईजान बतूल जैसी माँ हो, शबीर जैसा बेटा हो, माँ ने चक्कियां पीस पीस के पाला हो, पूछने की क्या जरूरत है। बस करबला के गरीब ने ठंडी सांस लेके कहा अम्मा मुश्किल वक्त में क्यों आ गई हो? अल्लाह तेरा मातम, माँ का मैयत तो कब्र में तड़प जाता है ना, औलाद पे सख्ती आ जाए तो। और सैयदा कलाल तेरा मातम कबूल फरमाए। और रोने वालों, जब कहा ना मुश्किल वक्त में क्यों आई हो, रसूल की बेटी रो के कहते हुसैन मैं आपकी तो नहीं आई, मैं तो रात की आई हुई हूँ। हुसैन आ देख, मैंने तेरे सजदे की जगह को अपने बालों से साफ किया है। हुसैन बस कर, तेरे सजदे का वक्त करीब है, तलवार को नियाम में रख दे। हुसैन ने माँ का कहना माना, तलवार को नियाम में रखा। सांगला वालों, जा सैयदा मेरा पुरसा कबूल फरमा। अब मैंने तेरा इंतजार नहीं करना, मैंने अपना पुरसा देना, तूने अपना मातम करना है। सैयदो गैर सैयदो, तलवार को हुसैन ने नियाम में रखा, अमामा खोल के गले में आ गया, गिरेबान हुसैन का चाक, सार में खाक, आस्तीनें उल्टी हुई। हुसैन ने पैर रकाबों से निकाल दिए, आसमान को देख के कहा रिजन बेकज़ाए ही वतस्लीम ले अमरे। हुसैन गर्दन झुका के तो चलने लगे हैं ना मक्तल की तरफ। और उन्होंने मतलब भागती हुई फौजों ने हुसैन को घेरना शुरू कर दिया। पत्थर का कलेजा तो अब काबू कर, मरते हो तो मर जाओ, मैं छुपा नहीं सकता। और उन्होंने मतलब भागती हुई फौजों ने हुसैन को घेरना शुरू किया। नौलाद हरामजादों ने अकबर के गरीब बाबा को घेर लिया। और उन्होंने अल्लाह जाने कितने लाख तीर थे, कितने लाख पत्थर थे, कितने लाख नेज़े थे, कितने लाख खंजर थे। हर कोई कहते था मारो, इसका कोई नहीं रह गया।
رہے ہو یار؟ بیٹھ جو نیاز حسین، نیاز حسین بیٹھ۔ اچھا میں تمہارا انتظار ختم کرواتا ہوں، تمہیں حسین کی 13 سڑکوں کا واسطہ، میں سلجنا اندر مت مارو، کوئی بندہ اٹھے نہیں، میں حسین کی سواری ممبر کے قریب بلواؤں گا، پھر یہاں حسین کی سواری کے سامنے مساج کروں گا، لو جنازہ میرے امام کا، کوئی ادادار اٹھے نہیں، تمہیں بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے واسطہ کوئی ادادار نہ اٹھے، کوئی پردار نہ اٹھے، صرف راستہ دے دو، راستہ دے دو، راستہ دے دو، اسے راستہ دے جس کی بہنوں کو راستہ کوئی نہیں دیتا تھا، اسے راستہ دے دو جس کی بہنوں کو راستہ، بسم اللہ، ممبر کے قریب لے آؤ، کوئی ادادار نہ اٹھے، میں نے اتنا بڑا راستہ دیا، بسم اللہ، حسین کے مرتکز لے آؤ، اسے صرف کھوڑا نہ سمجھنا، اسے صرف ادادار